السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ تھوڑا سا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَإِذَا، اور جب الارض زمین مدت پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ، اور وہ نکال دے گی، ما وہ کچھ فیہا جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ باہر نکال دے گی قیامت کے دن، اور وہ خود خالی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی فوت شدگان لوگ ہیں، جتنے بھی فوت شدگان لوگ ہیں، وہ سب کو باہر نکال دے گی۔ خزانے بنی آدم کے تمام اعمال کی شہادتیں جو اس کے اندر موجود ہیں، یہاں تک کہ زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ کو نکال دے گی اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ، اور کان لگائے گی، لربھا، اپنے رب کے لیے، وحقت، اور یہی اس کے لائق ہے، یہی اس کو حکم ہے۔ زمین آسمان اللہ رب العالمین کے احکام کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، اور یہی اس کو حکم ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، کادح، مشقت کے ساتھ لوٹنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف، قدحن، مشقت کے ساتھ لوٹنا، فملاقیہ، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، تو مشقت کر کے اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے، انتہائی سخت مشقت کرنا، فملاقی ہی، پھر اس سے تو ملنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان تو زندگی بھر کسی نہ کسی کام کی مشقت میں مبتلا رہ کر آخر کار اچھے یا برے اعمال لے کے اپنے رب کے حضور پیش ہونے والا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں، اور انسان کی زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں تو بہرحال موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو مشکل، مصیبتیں اور پریشانیاں جھیل کر کے بالآخر اللہ رب العالمین کے پاس تو لوٹنے والا ہے، اور ہر صورت تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اب جب تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، جس بندے کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فسوف، تو عن قریب، یحاسب، وہ حساب لیا جائے گا، حساباً یسیرا، انتہائی آسان۔ جس بندے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا تو اس کا جو حساب ہے وہ انتہائی آسان حساب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرید کر اصلی حساب نہیں ہوگا اس کا، یعنی اللہ رب العالمین بہت سخت قسم کے سوالات نہیں کریں گے، بلکہ اللہ آسان آسان سوال اس سے کریں گے، اور غلطیاں جو تھیں وہ بھی سامنے لائے جائیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے تمام کے تمام غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیشی ہے، یعنی جس میں صرف اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور جس سے حساب میں پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ نے جہاں وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اس بندے کے لیے دیکھیں، اللہ رب العالمین کسی ایک نعمت کے بارے میں کسی بندے سے سوال کر لے تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوانی دی، زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، مال دیا، دولت دی، عزت دی، جاہ و جلال، منصب، اور دنیا میں ہزار ہاں نعمتیں اس انسان کے اوپر کی، تو کیا انسان ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے؟ تو اللہ نے جس بندے سے اس کے بارے میں سوال کر لیا نا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر لے۔ تو اللہ رب العالمین سے تو یہی سوال کرنا چاہیے۔ تو
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا ہے نا تو اس سے حساب لیا جائے گا اور اس کا وہ حساب انتہائی آسان ہوگا. وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا اِلَىٰ اہلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوشی خوشی. یعنی ظاہر ہے جس بندے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ دنیا آخرت کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے، کہ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کسی بندے کو اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے. وہ اما، اور رہا وہ من اوتیا کتابہ ہو، جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال وراء ظہری ہی، اس کی پیٹھ کے پیچھے. جس بندے کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا گیا. اب یہاں پہ پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال ملنے کا تذکرہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں ذکر کیا، بائیں ہاتھ میں. وہاں پہ اللہ کچھ کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، کچھ کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے کو اس کی پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا گیا، اور سورۃ حاقہ میں یہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اللہ رب العالمین نے نامہ اعمال دے دیا اس کے بائیں ہاتھ میں. تو گویا کہ ایک یہ ہے وراء ظہرہ، یہ ایک ہے، جبکہ دوسرا الحاقہ میں کیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشمالہ. اب دونوں کے درمیان ہم ایک تطبیق نکالیں گے جس سے دونوں کے اوپر عمل ممکن ہو سکے، وگرنہ اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو اس کی تکذیب لازم آتی ہے، اگر اس کو مانتے ہیں تو اس کی تکذیب لازم آتی ہے. تو دونوں کا مطلب یہ نکالا ہے علماء نے، مفسرین نے، اور وہ یہ ہے کہ ان مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، ان مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جہاں انہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. نامہ اعمال ملنا بائیں ہاتھ میں ہی ہے، لیکن ان کے وہ بائیں ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے مجرموں کی طرح اللہ رب العالمین نے ان کے جو ہاتھ ہیں ان کو باندھا ہوا ہوگا. تو گویا کہ ان دونوں آیات میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے. فسوف عن قریب یدعو، وہ پکارے گا ثبورا، بہت بڑی ہلاکت کو. وہ آدمی بہت بڑی ہلاکت کو پکارے گا، یعنی عذاب کے ڈر سے ہلاکت کو پکارے گا تاکہ وہ مر کر عذاب سے نجات کو پالے. یعنی وہ بندہ اتنا پریشان ہوگا، اس عذاب کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس عذاب کو جھیلنا اس کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا. تو وہ اللہ رب العالمین سے پھر یہ کہے گا اللہ تو مجھے موت دے دے، تو مجھے ہلاک کر دے، یہ جہنم کا عذاب میرے لیے بڑا مشکل ہے. وَيَسْلَى سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلا شبہ وہ اپنے گھر میں مسرورا، بہت خوش تھا. دنیا میں بڑی خوشی تھی اس کو، اس آخرت کا کوئی خوف نہیں تھا. اپنی بیوی بچے دنیا کی نعمتوں میں ایسا مگن تھا اور ایسا خوش تھا کہ پروردگار کے پاس حاضری کو بھول ہی گیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اس کے برعکس جو اہل ایمان ہے ان کی زندگی دنیا میں تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہوگی. دنیا میں ان کی جو زندگی تھی وہ مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، قید و بند کی صعوبتوں میں، قدم قدم پہ ان کو قرآن روک لیتا تھا، قدم قدم پہ نبی کی حدیث ان کو روک لیتی تھی، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ایسے گزاری. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے گھر والوں میں تو بڑا اچھا تھا، بہت خوش تھا. انہو ظن ان لن یحور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ سمجھتا تھا، اس کا گمان یہ تھا کہ ان لن یحور، کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹے گا. یعنی اللہ کے پاس اس نے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں تھا. ہزار بتایا گیا، اس کو سمجھایا گیا، تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی، علماء نے اس کو روکا، قرآن نے اس کو بتایا، شریعت نے اس کے سامنے تمام باتوں کو واضح کر دیا، لیکن اپنی دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی مستی میں وہ ایسا مگن ہو چکا تھا کہ قیامت کو مانتا ہی نہیں تھا. اس کو لگتا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی مجھے پیش ہونا ہے. بلا کیوں نہیں، ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بلا شبہ اس کا رب دیکھنے والا ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا، ہم اللہ سے کام کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو یقیناً اس کا رب ہے اسے خوب دیکھنے والا ہے. فلا اقسم بالشفق،
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور موضوع کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. فلا اقسمو بات ایسے نہیں ہے، اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں بالشفق، شفق کی. اب شفق کیا ہے؟ 5 نمبر حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ لا کا مطلب منکرین کی بات کی نفی. الشفق سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے کی جو سرخی ہے جو عشاء تک رہتی ہے شام تک، اللہ تعالیٰ نے اس شفق سرخی کی قسم اٹھائی. اللہ اس سرخی کی قسم اٹھانے کے بعد مزید قسم اٹھاتے ہیں واللیلی، اور رات کی قسم، وما وسق، اور اس کی جسے وہ جمع کرتی ہے. یعنی رات، اور رات جس چیز کو جمع کرتی ہے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں. اب رات کس چیز کو جمع کرتی ہے؟ بھئی رات عموماً تمام آدمی جانور رات کو آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دن بھر چلنے پھرنے کے بعد رات کو آرام کے لیے ایک ٹھکانے پر جمع ہوتے ہیں. تو رات کو سارے گھر والے جمع ہوتے ہیں، جانور جمع ہو جاتے ہیں اپنی جگہوں پہ. یعنی جتنے بھی لوگ کام کاج کے لیے نکلے ہوتے ہیں وہ کم از کم رات کو ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں رات کی قسم ہے، اور جس چیز کو وہ جمع کرتی ہے اس کی بھی قسم ہے. بالقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جاتا ہے. یعنی 14ویں کے چاند کی قسم، یعنی یہاں پہ 14ویں کا چاند جب پورا ہو جائے، چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے کتنی قسمیں اٹھائی. رات کی قسم اٹھائی اللہ نے چاند کی قسم کو اٹھایا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی، اور ان 3 قسموں کو اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے. تم ضرور لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا، تم ضرور چڑھتے جاؤ گے ایک حالت سے یعنی دوسری حالت چڑھتے چلے جاؤ گے. طبقاً عن طبق میں کئی ساری حالتیں ہیں. بھئی کئی ساری حالتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقاً عن طبق کی تفسیر فرمائی حال بعد حال، ایک حالت کے بعد دوسری حال. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کئی سارے تغیرات تو ہوتے ہیں نا. یعنی وہ کئی سارے تغیرات میں یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی وہ مٹی تھا، پھر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نطفہ بنا دیا، پھر ماں کی پیٹ میں چلا گیا، اور پھر اس کی مختلف حالتیں ہو گئیں، پھر اس کے پیدائش ہو گئی، پھر اس کی جوانی ہو گئی، پھر اس کا بچپن ہوا، پھر لڑکپن ہوا، پھر جوانی ہوئی، پھر بڑھاپا ہوا، پھر تندرستی بھی آئی، بیماری بھی آئی، فقر بھی آیا، غنا بھی آیا، پھر موت بھی آئی، پھر قبر بھی آئی، پھر قیامت، پھر درد. انسان کی جو زندگی ہے وہ بڑے سارے احوال حالات سے گزرتی ہے. کئی سارے حالات سے گزر کر کے انسان کی جو زندگی ہے وہ جا کر کے زندگی پوری ہوتی ہے. تو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھتے چلے جاؤ گے. کبھی عروج ہے تو زوال بھی ہوگا، کبھی نعمتوں کی فراوانی ہے تو کبھی زوال بھی آ سکتا ہے، کبھی شباب ہے تو کبھی بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے، کبھی مال و دولت ہے تو فقیری بھی آ سکتی ہے، کبھی غنا ہے تو تنگدستی بھی آ سکتی ہے، کبھی اقتدار ہے تو جیل بھی ہو سکتی ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی ساری تمہاری حالتیں ہیں، لیکن انسان کی ایک خامی ہے کہ وہ اگر مضبوط ہے تو وہ بھول جاتا ہے اپنے اس زمانے کو کہ کبھی وہ کمزور بھی ہوا کرتا تھا، اور اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے کمزوری سے اٹھا کے اقتدار پہ بٹھایا ہے وہ اللہ مجھے کبھی دوبارہ بھی کمزور کر سکتا ہے. ان باتوں کو بھی بھول جاتا ہے. تو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی دوسری حالت میں جاؤ گے. فما لهم لا يؤمنون، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آتے. یعنی سارا کچھ اللہ کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ الْقُرْآنُ، ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، لا يسجدون، وہ سجدہ ہی نہیں کرتے. جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مطلب یہ کہ پیدا کرنے والے کا کلام سن کر بھی نہیں جھکتے. یعنی جس اللہ نے پیدا کیا اس کا کلام سن کر بھی ان کے اندر کوئی جھکاؤ پیدا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی جو وہ جمع کر رہے ہیں دنیا میں، جس چیز کو وہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. فبشرہم بعذاب الیم، تو انہیں بشارت دے دیجئے دردناک قسم کے عذاب کی. ہاں ان لوگوں کے لیے
عذاب کی بشارت نہیں ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے، علینا الا البلاغ المبین،